مجھے اپنا وارث اسی لڑکی سے چاہیے، وہ نور پر نظریں گاڑے بولا تھا۔ وہ 16 سالہ حسین دوشیزہ کانپ سی گئی تھی۔ پر سر، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کرم الہی نے التجا کی تھی۔ پر سب رد تھا۔ 30 سالہ وقار احمد نورالعین کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ بیوی کا درجہ تو نہیں، حقوق دے سکتا ہوں، مجھے تم سے صرف اولاد چاہیے، وقار کہتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف سفید دیواریں، مشینی آوازیں، اور درمیان میں لیڈی ڈاکٹر کا سنجیدہ چہرہ جو رپورٹس کے صفحات کو ایک ایک کر کے الٹ پلٹ رہی تھی۔ سامنے وقار احمد کرسی پر جمے بیٹھے تھے، جن کے چہرے پر الجھن اور بے چینی کے آثار نمایاں تھے، جبکہ ان کی بیوی شازیہ کی آنکھیں بار بار ڈاکٹر کے ہونٹوں پر جا ٹھہرتی تھی، جیسے ان سے نکلنے والا ہر لفظ ان کی تقدیر کا فیصلہ ہو۔ آنے سے پہلے وہ کتنی دعائیں کر کر آئی تھی کہ رب العالمین فیصلہ اس کے حق میں سنائے، مگر جانتے ہی نہیں تھی کہ آج فیصلہ قدرت نے کسی اور کے حق میں کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے آخر کار فائل بند کی، سانس بھری اور نظریں وقار احمد سے ملائیں۔ مسٹر وقار، اس کی آواز دھیمی مگر بوجھل تھی، مجھے افسوس ہے، یہ کہنا میرے لیے بھی آسان نہیں، لیکن سچائی کو چھپانا بے وقوفی ہوگی، اور میں کوئی ایسی ڈاکٹر نہیں ہوں جو باتوں کو چھپا کر اگلے کو بچائے۔ میں سچ کا ساتھ دینا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں۔ وہ سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وقار احمد اور شازیہ دونوں ایک ساتھ نظریں اٹھائے۔ نہ جانے کیوں وقار کو سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اوپر والے سے یہی ایک دعا کر رہا تھا کہ خدا نہ کرے جیسا وہ سوچ رہا ہے ایسا ہو جائے، مگر کہتے ہیں نا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی بیوی شازیہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ ایک پیدائشی مسئلہ ہے جو وقت کے ساتھ واضح ہوا ہے۔ ہم نے جتنے ٹیسٹ ممکن تھے سب کیے ہیں، لیکن اب کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ میں نے کوشش بھی کی کہ ان کا علاج ہو جائے، لیکن تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم ان کا علاج کرتے ہیں تب ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر بائی چانس یہ بچ گئیں تب بھی کسی قیمت پر ماں نہیں بن سکتی۔ وقار کی آنکھیں چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھیں، سانس جیسے رک گئی تھی۔ اس نے ایک نظر شازیہ کو دیکھا جو آنکھوں میں پھیلتی نمی کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، کیا واقعی کوئی حل نہیں ہے؟ کوئی سرجری، کوئی اور ٹریٹمنٹ؟ اس کی آواز میں بے قراری، بے بسی اور ایک چھپا ہوا غصہ تھا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھتی ہوں یہ سننا کتنا تکلیف دہ ہے، لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا کوئی علاج ممکن نہیں، نہ کوئی آپریشن، نہ کوئی دوا۔ شازیہ کا ہاتھ وقار کی طرف بڑھا جسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن وہ ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا جب وقار ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ سے زیادہ غصہ ابھر آیا تھا، جیسے وقت نے ایک پل میں سارے خواب چھین لیے ہوں۔ وہ کتنا خواہش مند تھا، اولاد کی خاطر اس نے 4 سال گزار دیے تھے، مگر شازیہ نے اسے محض دھوکہ ہی دیا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، وہ غرایا، پیسہ برباد کیا، وقت ضائع کیا، اور نتیجہ کچھ نہیں۔ یعنی تمہارے خاندان نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کی تھی؟ وہ بنا لحاظ کے غرایا تھا۔ ڈاکٹر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شازیہ نے آہستگی سے کہا، وقار پلیز، میں آپ کو تمام باتیں گھر چل کر ایکسپلین کر دوں گی، لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چلو یہاں سے۔ ایک لمحے کے لیے دل تو کیا کہ وہیں رکھ کر سنائے، لیکن پھر حالات کو دیکھ وہ بھی چپ ہو گیا تھا۔ اس نے تیز قدموں سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ شازیہ نے ایک لمحہ ڈاکٹر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال، خوف، شرمندگی، اور پھر خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی، جیسے اب کچھ نہیں کر سکتی۔ کلینک کے در و دیوار، رپورٹس کی سیاہی اور ڈاکٹر کی بے بسی، سب گواہ تھے ایک ایسی سچائی کے جو ایسے رشتے کو بنیاد سے ہلا دینے والی تھی کہ اب وہ دونوں کبھی ماں باپ نہیں بن سکیں گے۔ اور کچھ دکھ صرف خاموشی سے جھیلے جاتے ہیں، لیکن یہ دکھ وقار احمد کسی قیمت پر خاموشی سے جھیلنے والا نہیں تھا۔ وہ لوگ سیدھا حویلی آئے تھے، مگر بر وقت ڈیرے سے کال آنے کی وجہ سے وہ اس کو پورچ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ کمرے کی فضا میں گھٹن سی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف ایک بے چینی، ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی جو صرف شازیہ کی سسکیوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی، آنکھیں جھکائے، اپنے آنچل سے بہتے آنسو صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی۔
دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا ہو۔ سانسیں رکی رکی سی تھیں۔ چند لمحے بعد ہی دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وقار احمد اندر داخل ہوا۔ اس کی پیشانی پر تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں صاف جھلک رہی تھیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں تھا؟ شازیہ نے کانپتے لبوں سے سر اٹھایا، لیکن زبان جیسے بند ہو چکی تھی، بس آنکھیں ہی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ وقار غصے سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا، پھر دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں؟ مجھے میرے خاندان کا چراغ چاہیے، میرا وارث چاہیے۔ شازیہ کی سسکیاں تیز ہو گئیں، وہ جھک کر اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں وقار، مجھے واقعی نہیں معلوم تھا۔ مجھے آپ سے محبت تھی، بس اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید کبھی کوئی معجزہ ہو جائے۔ وقار کی مٹھیاں بھیج گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ محبت؟ تم نے محبت کے نام پر میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے اور اب بہانے بنا رہی ہو۔ اگلے لمحے اس کے ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور شازیہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گری، آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی جھلک رہی تھی۔ وقار نے اس کی کلائی سختی سے تھامی۔ نفرت ہے مجھے تم جیسی جھوٹی دوغلی عورتوں سے۔ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے شازیہ، میری زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے ساتھ کھیلا ہے تم نے۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، ابھی کے ابھی۔ شازیہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ وہ غلط نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ شازیہ کے گھر والوں کو اس معاملے کے بارے میں بخوبی علم تھا۔ محض دولت اور اچھے لڑکے کے چکر میں ان لوگوں نے چپ چاپ شادی کر دی تھی اور شازیہ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وقت گزرا تھا اور معاملات سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی تک وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی، اور یہ بات وقار احمد کو اب گوارا نہیں تھی۔ وہ غصے سے اس کا بازو تھام کر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے غصے سے اسے باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ بھلا کیوں وہ اب اس کے ساتھ کوئی رعایت کرتا؟ ہاں، وہ ہمیشہ اس کو ہتھیلی کا چالا بنا کر رکھتا تھا، مگر اب صرف اور صرف جوتے کی نوک پر رکھ رہا تھا۔ اس کو باہر نکالتے ہی اس نے دروازہ دھڑام سے بند کیا اور کمرے میں خوفناک خاموشی پھیل گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اولاد کے لیے اتنا ترسے گا۔ جس دن اس کی شادی تھی، اس دن ہی اس کی ماں اولاد ہونے کی خوشیاں منا رہی تھی، جبکہ وہ بھی اندر ہی اندر بے حد خوش تھا۔ بچوں کا اسے بچپن سے شوق تھا، اور آج جب اس موقع پر آیا کہ اپنی اولاد کو اپنے بازوؤں میں کھلائے، اسی پل تمام خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ دروازے کے باہر شازیہ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اندر وقار کی آنکھوں میں نفرت تھی، لیکن کہیں گہرائی میں خالی پن بھی، جو صرف وقت ہی پر کر سکتا تھا، یہ شاید کبھی بھی نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام ایسے ہی رکھے ہیں، وہ جانتا ہے دنیا کیسے چلانا ہے۔ بھلا کبھی اس نے کوئی کام بنا مصلحت کے کیا ہے جو اب وہ کرتا؟ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دل اور دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ درد کے باعث سر پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ بیلکنی کی طرف بڑھا تھا اور پھر اس کی جالی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا تاکہ کچھ دیر باہر کی پرسکون ہوا محسوس کر سکے۔ ہاتھ میں دبی ہوئی سگریٹ سلگتی جا رہی تھی۔ دھوئیں کے مرغولے اس کی پیشانی کا منظر کھینچ رہے تھے۔ اس کی نظروں میں تیز شعلے ناچ رہے تھے اور زبان منہ ہی منہ میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کس عذاب کے ساتھ باندھ دیا ہے مجھے، بانجھ عورت! جھوٹ پر کھڑی اس شادی کو اب اور نہیں نبھاؤں گا، ایک لمحہ بھی نہیں۔ جانتا تھا یہ باتیں بیکار ہیں، وہ شازیہ کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ بیوی تھی اور اس کے یہاں طلاق دینا غلط مانا جاتا ہے۔ لیکن غصہ اتنا تھا کہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے سر جھٹکتا، مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ولا کے نیچے باغیچے کی طرف جا ٹکی۔ وہیں مالی کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، تقریباً 16 سال کی، نور جیسے چہرے والی، سادہ لباس میں ملبوس، نگاہیں جھکائے کسی پھول کی طرح شرمائی ہوئی۔ مالی سے وہ کوئی بات کہہ رہی تھی اور ہر لمحے بعد منہ نیچے کیے مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر کافی دلکش تھا۔ وقار کی ساری سوچیں جیسے یک دم بدل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھر آئی۔ دھوئیں کے بادل جیسے چھٹ گئے اور ان کی جگہ کسی اور خیال میں لے لی۔
وہ نظر بھر کر اسے دیکھنے لگا جیسے کوئی نایاب خزانہ دیکھ رہا ہو۔ وہ واقعی خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی۔ وہ 30 سال کا نوجوان مرد تھا، مگر اس کی پہلی جھلک پر ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ شازیہ اس کی بیوی ضرور تھی، لیکن اس نے آج تک اسے محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ بیوی کے طور پر زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن یہ لڑکی پہلی تھی جسے دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے سرگوشی کی تھی۔ پھر اچانک ہی ذہن میں خیال بجلی کی طرح کون گیا۔ وہ پلٹا، جیب سے موبائل نکالا اور تیزی سے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، الہی بخش، اس نے سرد آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے جواب آیا، جی سر، سلام عرض ہے۔ یہ ولا کے باغیچے میں مالی کے ساتھ کھڑی لڑکی کون ہے؟ الہی بخش نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر بولا، سر جی وہ مالی کی ہی بیٹی ہے، کچھ دنوں سے اپنے باپ کے ساتھ نظر آ رہی ہے، سادہ سی معصوم بچی۔ صاحب کوئی کام ہے؟ وقار احمد کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں میں شیطانی چمک نمایاں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، کرم الہی اور اس کی بیٹی دونوں کو میرے کمرے میں بھیجو، ابھی کے ابھی۔ الہی بخش ہچکچایا، سر اس وقت؟ وقار کی آواز میں زہر بھر گیا، جو کہا ہے وہ کرو، سوال نہیں۔ جی سر۔ فون بند ہوا تو وقار نے آخری کش لیا اور سگریٹ راکھ دان میں مسل دی۔ اس کے قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ اس کا ارادہ اب کچھ اور ہی ہے۔ اس کے چہرے پر اب نہ کوئی غصہ تھا، نہ پریشانی، بس ایک خاموش طوفان تھا جو سب کچھ بدلنے کو تیار تھا۔ ایسے کرنے کا ارادہ کئی بار اس کے دل میں آیا تھا، لیکن ہمیشہ وہ شازیہ کا منہ دیکھ کر چپ ہو جاتا تھا۔ مگر اب جب اسے پکی خبر مل چکی تھی کہ اس کی بیوی کبھی ماں نہیں بنے گی، تب اس نے فیصلہ ہی لے لیا تھا۔ ٹھوس فیصلہ لینے کا وقت آ گیا تھا، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وقار احمد صوفے پر نیم دراز حالت میں بیٹھا اپنے ہاتھوں میں پکڑی کافی کا مگ گھما رہا تھا۔ کمرے میں مدھم سے سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی بے چینی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بڑا فیصلہ لے چکا ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے دھیرے سے بجا، اس نے گہرا سانس لیا، مگ کو میز پر رکھتے ہوئے کہا، اندر آؤ۔ دروازہ کھلا تو مالی کرم الہی ہچکچاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک دبلی پتلی سادہ لباس میں ملبوس لڑکی تھی، جس کے چہرے پر دوپٹے کا سایہ تھا۔ نورالعین سر جھکائے، نظریں فرش میں گاڑے اپنے باپ کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ کرم الہی نے اندر آتے ہی ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم صاحب۔ نورالعین نے بھی جھجکتے ہوئے آہستہ آواز میں سلام کیا۔ وقار احمد نے گہری نگاہوں سے دونوں کا گہرا جائزہ لیا، خاص طور پر لڑکی کا۔ وہ جتنی دور سے دکھنے میں دلکش اور حسین تھی، قریب آ کر تو قہر ڈھا رہی تھی۔ اس کی نظریں ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے ماحول میں پھیلے تناؤ کو زائل کیا تھا اور گہری سانس لے کر کرم الہی کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں کرم الہی، تمہیں یاد کیا ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ بتاؤ کون ہے یہ اور کس کی اجازت سے ہماری حویلی میں گھوم رہی ہے؟ وہ جان بوجھ کر اپنا لہجہ سخت کر گیا تھا تاکہ لڑکی اور مالی دونوں گھبرا جائیں۔ جب وہ اپنا مطالبہ ان کے سامنے رکھے تو وہ انکار نہ کر پائیں۔ کرم الہی کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے بوکھلا کر جواب دیا، صاحب یہ میری بیٹی ہے نورالعین، بیگم صاحبہ کی اجازت سے یہاں آئی ہے۔ اصل میں گاؤں میں تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، وہاں کالج نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے شہر بلا لیا تاکہ پڑھ لکھ جائے۔ صاحب میں نے شازیہ بیگم صاحبہ سے پوچھ لیا تھا، اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا چکا تھا، سانس دھمکنی کی مانند چل رہا تھا۔ وقار نے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ سجائی اور ایک بار پھر لڑکی کو بڑے غور سے دیکھا۔ عمر کیا ہے اس کی؟ جان بوجھ کر تمام سوالات کر رہا تھا تاکہ باپ کے منہ ہی سے تمام انفارمیشن حاصل ہو جائے۔ نورالعین کے قدم لرزنے لگے، اس کی نظریں بدستور جھکی رہیں، جبکہ کرم الہی دھیرے سے بولا، صاحب 16 سال کی ہے، بہت معصوم ہے، کبھی حویلی سے باہر نہیں نکلی، بس پڑھنے کا شوق ہے، گاؤں سے بہت مشکل سے یہاں آئی ہے، اس کی اماں بھی راضی نہ تھی، بس میرے کہنے پر بھیج دیا۔ اور نام؟ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولا، نظر نورالعین کی خوبصورت چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ نورالعین صاحب۔ وقار نے گہری نظر سے اس کا جائزہ دیکھا، جو سراسمی نظروں سے قالین کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور ڈر واضح تھا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وقار نے تھوڑا جھک کر سنجیدہ لہجے میں کہا، کرم الہی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے اب مزید دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ لڑکی اسے پسند آ گئی تھی، اسے اپنانا چاہتا تھا، تو بھلا کیوں بات کو بڑھاتا؟ کرم الہی نے چونک کر سر جھکا لیا، جی صاحب حکم کریں۔
وقار کی نظریں اب نور پر جمی ہوئی تھیں جو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی انجان طوفان کے آثار محسوس کر رہی ہوں۔ کمرے کا ماحول جیسے یکدم بوجھل ہو گیا تھا، خاموشی میں کسی بڑے فیصلے ہونے کی چاپ سنائی دینے لگی تھی۔ کرم الہی بھی صاحب کی خاموشی کو دیکھ کر کافی پریشان ہو رہا تھا، جس کی نظریں وہ مسلسل اپنی بیٹی کے وجود پر محسوس کر رہا تھا۔ باپ ہونے کی حیثیت سے اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا، لیکن ملازم ہونے کی حیثیت سے وہ خاموش تھا۔ جانتا تھا اگر ایک لفظ بھی ادا کیا تو ضلالت نصیب ہوگی، اسی لیے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی مزید گہری ہو چکی تھی۔ وقار احمد صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے کچھ لمحے یوں ہی گہری سوچ میں گم رہا۔ پھر جیسے اندر ہی اندر کوئی فیصلہ حتمی کر چکا تھا، اس نے نظریں کرم الہی پر گاڑ دی اور نرمی سے مگر سنجیدگی کے ساتھ بولنے لگا، کرم الہی، تم برسوں سے میرے ساتھ ہو، وفادار رہے ہو، سچائی سے کام کرتے ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تمہیں اپنا سمجھتا ہوں۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی ملازم سے اس طرح سے گفتگو نہیں کی تھی۔ آج اپنا مطلب تھا تو وہ کسی کو بھی عزت دینے کو تیار تھا، ورنہ مالی، ڈرائیور یا دیگر نوکروں کو تو وہ منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کرم الہی خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا، اس کی پیشانی پر پسینے کی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آج جو بات میں تم سے کرنے جا رہا ہوں وہ عام نہیں ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم اسے سمجھداری سے سنو اور بالکل بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملے کو سنجیدگی سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ بے وقوفی کا مظاہرہ کرو گے تو تم بھی نقصان اٹھاؤ گے اور اپنی بیٹی کا بھی مستقبل داؤ پر لگا دو گے۔ نورالعین کا دل دھڑکنے لگا، وہ کچھ قدم پیچھے ہو گئی، دل ہی دل میں خدا کو پکارتے اپنے باپ کے کاندھے کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ بیٹی الفاظ پر اس کو سانپ سونگھ گیا تھا، نہ جانے کیوں اسے اب خطرے کی علامت محسوس ہو رہی تھی۔ ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وقار احمد نے گہری سانس لی اور پھر جس فیصلہ کن الفاظ ادا کیے، میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بے اختیار بول اٹھا تھا۔ مزید لمبی تمہید ماننا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کرم الہی نے چونک کر سر اٹھایا، صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہاں بالکل سنا تم نے، میں نورالعین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کل شام کا وقت رکھو۔ وہ تو حتمی فیصلہ سنا رہا تھا، اجازت مانگنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کرم الہی نے گھبرا کر جلدی سے کہا، مگر صاحب میری بیٹی تو صرف 16 سال کی ہے، وہ تو ابھی بچی ہے، اور آپ تو شادی شدہ، بیگم صاحبہ کو پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی۔ نوکری، وہ بہت بری طرح سے ڈر چکا تھا۔ شازیہ کا خیال آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شازیہ کی دیوانگی اور پاگل پن سے بھلا کون واقف نہیں تھا؟ وقار احمد نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی، شازیہ کی بات مت کرو میرے سامنے، اس عورت سے اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ میرے لیے ایک ناکام باپ ہے۔ یہ حویلی میری ہے، میرے فیصلے یہاں آخری سمجھے جاتے ہیں، کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں، کوئی تمہارے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا۔ نور کا رنگ سفید پڑ گیا، اس کی سانسیں تیز ہو گئی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ کرم الہی نے ایک بار پھر التجا کی، صاحب میری بیٹی بہت گھبرائی ہوئی ہے، اس کا دل نہیں مانے گا، یہ بہت چھوٹی ہے، کچھ وقت۔ وقار احمد کی آنکھوں میں ایک عجب سرد مہری اتر آئی، اس نے سیدھا کرم الہی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے 2 سال پہلے مجھ سے جو قرض لیا تھا وہ یاد ہے نا؟ ابھی تک 1 روپیہ واپس نہیں دیا۔ اس نے اب آخری پتا پھینکا، جانتا تھا کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ کرم الہی جیسے ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، نظریں جھک گئیں، زبان بند ہو گئی۔ وقار نے سخت لہجے میں بات مکمل کی، اس قرض کا بدلہ میری مرضی کے مطابق دو، تمہیں سوچنے کا وقت نہیں ملے گا۔ کل شام نکاح ہوگا، تمہاری بیٹی میری بیوی بنے گی اور تم ابھی کے ابھی یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ بول کر وہ ایک بار پھر اپنے شغل میں مصروف ہو گیا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے اس نے اب رخ پھیر لیا تھا۔ کرم الہی خاموشی سے نور کو اپنے ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ نور کی آنکھوں میں نمی لرز رہی تھی، قدم ڈگمگا رہے تھے، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا، اور پیچھے کمرے میں وقار احمد کی سرد نظریں اب بھی دروازے کی سمت ہی تھیں، جیسے وہ اپنی فتح کو دیکھ رہا۔ ارادہ اس کا بہت پہلے تھا، مگر ہر بار شازیہ کی بے بس شکل اس کو یہ کرنے سے روک دیتی تھی۔ لیکن اب معاملہ دل کا تھا اور دل کے ہاتھوں وہ بری طرح سے مجبور ہو چکا تھا۔ کوارٹر کی تنگ و تاریک فضا میں عجیب سا بوجھ چھایا ہوا تھا۔ ایک کونے میں پرانا سا پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا، جو گرمی سے زیادہ اداسی کو بڑھا رہا تھا۔ کرم الہی ہاتھ میں وضو کا خالی لوٹا لیے اندر داخل ہوا تو نورالعین ایک کونے میں سمٹی گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی۔ باپ کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہوئی
आंसुओं से भीगी आंखों में एक ही सवाल था, क्यों बाबा? करम इलाही ने गहरी सांस ली, थके कदमों से आकर उसके करीब बैठ गया। उसके लरसते हाथों को थामते हुए बोला, नूर बेटा, मेरी शहजादी, मुझे मालूम है कि तुम टूट गई हो, लेकिन कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ हमारे पास रास्ते नहीं, बहुत ही कम बचते हैं। वो निहायत संजीदगी से बोले थे। बाबा, वो मुझसे दुगनी उम्र के हैं, शादीशुदा हैं, उनकी बीवी भी है, मैं कैसे? नूर ने हिचकियाँ लेते हुए अपनी बात मुकम्मल की। बाबा, मैं मर जाऊंगी मगर उनसे शादी नहीं कर सकती। वो वाकई तड़प उठी थी। मैं 16 साल की एक कमसिन लड़की ऐसे कैसे वो 30 साल के मर्द के साथ शादी कर सकती थी? करम इलाही की आंखें भी भीग गई, लेकिन वो बेटी का चेहरा थपथपाते हुए गोया हुआ, मेरी जान, अगर कोई और रास्ता होता तो क्या मैं तुझे इन अनदेखी गलियों में धकेलता? 10 लाख का कर्ज है, 10 लाख। हम जिंदगी भर मजदूरी करें तब भी ये रकम अदा नहीं कर सकते। बाबा, आप मुझे बेच रहे हैं? नूर की आवाज़ रिंध गई। नहीं बेटा, खुदा गवाह है, मैं तुझे बेच नहीं रहा हूँ, मैं तो खुद को बेच चुका हूँ बरसों से। बस अब अपने ज़मीर को बचा रहा हूँ। वक़ार साहब, उनके पास ताकत है, इख्तियार है, वो चाहें तो हमें एक लम्हे में इस क्वार्टर से निकाल बाहर कर दें। नूर ने बाप का हाथ झटक दिया और फर्श पर बैठकर रो पड़ी। बाबा, क्या आपने कभी सोचा इस निकाह के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी? वो ज़िंदगी नहीं बल्कि एक कैद होगी, ये बात आप लिख लें। करम इलाही ने थकी थकी नज़रों से उसे देखा। बेटा, ज़िंदगी कभी भी हमारे ख्वाबों के मुताबिक नहीं होती, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाने के लिए ख़ुद को कुर्बान करना पड़ता है। मैं जानता हूँ वो सख्त आदमी है, पर वक्त सब कुछ बदल देता है। शायद तुझे भी कबूल कर ले। नूर आंखें बंद करके सिसकने लगी। बाबा, आप ही कर दें इनकार प्लीज़। करम इलाही ने उसके बाल सहलाते हुए धीरे से कहा, मैंने इनकार किया तो वो हमें सड़क पर ले आएगा या फिर कर्ज न देने के चक्कर में मुझे थाने में बंद करवा देंगे। मैं नहीं चाहता तू भूखी सोए या लोग तुझे ताने दें। वो बेबसी के आलम में बोले थे, जानते थे, हर पहलू परख चुके थे, इसीलिए उन्होंने अब ये फैसला ले लिया था कि बेहतरी हाँ करने में ही है। नूर बेबस होकर बाप के सीने से लग गई। उसकी सिसकियाँ गूंजती रहीं और करम इलाही के दिल पर जैसे हर आह एक छुरी बनकर चलती रही। बिलाखिर वो सर हिलाकर गोया हुई, ठीक है बाबा, जो आप चाहें, लेकिन मैं मर जाऊंगी, खुश नहीं रह सकूंगी। आखिर में भी वो अपना दिल हल्का करने से बाज नहीं आई थी। करम इलाही ने आंखें मूंद लीं, दिल में खौफ से सिर्फ यही दुआ मांगी कि अल्लाह इस नाजुक फूल को तूफान से बचा ले। वक़ार अहमद इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, मगर हर दुआ कबूल हो जाए ऐसा भी तो मुमकिन नहीं होता। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। दीवार पर नस्ब घड़ी 12 का वक्त दिखा रही थी। वक़ार अहमद आईने के सामने खड़ा सफ़ेद कुर्ते में खुद को संवार रहा था। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और गुरूर था। अभी उसने अपनी घड़ी पहनी ही थी कि कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और शाजिया तूफ़ानी अंदाज में अंदर दाखिल हुई। वक़ार, उसकी आवाज़ गूंजी तो वो चौंक कर पलटा। आप ये क्या करने जा रहे हैं? क्या आप वाकई दूसरी शादी करने जा रहे हैं? और वो अभी मुझसे पूछे बगैर? वो तड़प कर गोया हुई थी। वक़ार ने आईने में आखिरी नज़र खुद पर डाली और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, पूछने की ज़रूरत ही क्या है शाजिया, तुम कौन सी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके हो? शाजिया का चेहरा लाल हो गया, आंखों में नमी और बेबसी थी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ वक़ार, आप मुझसे ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको मैं किसी और के साथ बांट नहीं सकती। वक़ार की आंखों में चिंगारियां लहराईं। मोहब्बत? ये मोहब्बत कैसी है जो मुझे मेरा वारिस नहीं दे सकती? मुझे औलाद चाहिए शाजिया, और तुम तो एक बांझ औरत हो। शाजिया की आंखों से आंसू बह निकले। क्या बांझ होना मेरा कसूर है? मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी साथी। हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन मुझे छोड़कर किसी और को? वक़ार ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया। मुझे किसी और का बच्चा नहीं चाहिए शाजिया, मुझे मेरा अपना खून चाहिए, अपनी नस्ल चाहिए, और वो तुम नहीं दे सकती। शाजिया ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। वक़ार, मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी तो मर जाओ। वक़ार ने तल्खी से कहा, लेकिन मेरे फैसले पर असरअंदाज ना हो। मैं आज निकाह कर रहा हूँ और मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। शाजिया थाड़े मारकर रोने लगी। वक़ार, खुदा के लिए हमारे रिश्ते का तो लिहाज करो,
رشتہ؟ یہ رشتہ تو کب کا مر چکا ہے شازیہ، تم صرف میری بیوی کہلانے کی حد تک میرے ساتھ ہو، حقیقت میں تو تم میری زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ وقار نے غرور سے کوٹ کاندھے پر ڈالا۔ آج شام میری زندگی میں نیا سورج طلوع ہو رہا ہے اور تم بس اندھیرے میں رہنے کے لیے ہو، اسی لیے بہتر ہے کہ خاموش رہو، ورنہ یہ اندھیرا بھی تمہارے نصیب میں نہیں رہے گا۔ شازیہ زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں ٹوٹتے خواب۔ وقار قدموں کی سختی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے دل کو روند کر گزر گیا۔ اسے بھلا کیا فرق پڑ سکتا تھا جس نے کبھی محبت کا مین بھی محسوس نہ کیا ہو۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ نکاح کے انتظامات حویلی کے لاؤنج میں ہی طے کیے گئے تھے۔ حویلی کا لاؤنج شام کے دھندلکے میں بھی اپنی شان دکھا رہا تھا۔ دیواروں پر آویزاں فانوس کی روشنی دلوں میں اترتی جا رہی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سادگی مگر وقار سے بھرپور تھی۔ قالین پر صفیں بچھی تھیں اور ایک طرف قاضی صاحب اور دوسری طرف گواہان موجود تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ نورالعین سفید دوپٹے میں چہرہ چھپائے، نگاہیں نیچے کیے، خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں اور آنکھوں میں وہ کرب تھا جو لفظوں میں بیان نہ ہو سکے۔ اس کے بعد کرم الہی نے اسے پیچھے خاموش کھڑا تھا، چہرے پر بے بسی کے سائے۔ وقار احمد بلیک شیروانی میں سنجیدہ انداز کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے نکاح نہیں کوئی سودا طے پا رہا ہو۔ نورالنساء بیگم اور فردین احمد صوفے پر بیٹھے تھے، دونوں کے چہرے پر خاموشی اور رضا کی آمیزش تھی۔ نورالنساء کبھی نورالعین کو دیکھتی تو کبھی وقار کو، دل میں ایک ہلکی سی کسک ضرور تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کے لیے ان کے لیے مقدم تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کا آغاز کیا تو نورالعین بنت کرم الہی، کیا آپ کو وقار احمد بن فردین احمد کا نکاح حق مہر 50,000 روپے نقد قبول ہے؟ نورالعین کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنی پلکیں جھکائے رکھتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سوال 3 بار دہرایا اور ہر بار نورالعین کا جواب وہی تھا، قبول ہے۔ ہر بار اس کے جواب میں آنکھوں سے ایک نئی نمی کا طوفان برآمد ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے وقار احمد کی طرف رخ کیا۔ وقار احمد بن فردین احمد، کیا آپ کو نورالعین بنت کرم الہی کا نکاح حق مہر 50,000 روپے نقد قبول ہے؟ وقار نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہی جواب آیا اور ہر بار پہلے سے زیادہ ٹھوس لہجے میں۔ نکاح مکمل ہونے پر مولوی صاحب نے دعا کی، سب نے آمین کہا۔ نورالنساء بیگم نے تھکے دل سے نورالعین کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹی اب تم اس حویلی کی عزت ہو، کبھی ہماری عزت پر آنچ آنے نہیں دینا۔ نورالعین نے جواب نہیں دیا، بس سر جھکا لیا، جیسے آنکھوں سے ہی اپنے دل کی کہانی سنا دی ہو۔ کرم الہی نے بیٹی کا سر تھپتھپایا، مگر دل کا بوجھ پل بھر کو بھی کم نہ ہوا۔ لیکن وہ تھوڑا بہت مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی کا مستقبل اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وقار احمد نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نکاح ہو چکا تھا مگر اس رشتے میں روح ابھی تک گم تھی۔ اس کو نہ جانے کیوں شازیہ کے لیے لمحے بھر کو برا محسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنا سر جھٹک گیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد نورالنساء بیگم نے اسے وقار احمد کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ یہ حکم بھی اسی کا ہی تھا اور وہ اپنے بیٹے کا حکم کسی قیمت پر ٹال نہیں سکتی تھی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، چھت سے لٹکتی مدھم پیلی روشنی پورے ماحول کو سنجیدہ سا رنگ دے رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں ملبوس نورالعین کمرے کے کونے میں بیٹھی گھونگھٹ میں چھپی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دل دھڑکنے کی آواز اسے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ محض 16 سال کی تھی اور آج اچانک تقدیر نے اسے بچپن سے جوانی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ ابھی وہ اپنی گہری سوچ میں ہی مبتلا تھی جب اچانک دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ قدموں کی جھاگ سنتے ہی وہ مزید سمٹ گئی۔ وقار احمد اندر داخل ہوا، چہرہ سخت، آنکھوں میں سرد مہری اور رویہ بے حد بے رحم۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب جا بیٹھا، ایک دائرانہ نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سیدھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر جھکا کر بیٹھی ہو، اس کی آواز میں سرد پن تھا۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، ارمان پالتی ہیں، ہے نا؟ نور کا بدن لرزنے لگا، وہ کچھ بول نہ سکی، بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وقار نے ایک ہنکارا بھرا پھر سرد لہجے میں بولا، دل میں جو بھی ارمان ہے نا، انہیں آج اور ابھی دفنا دو۔ تم میری بیوی ہو لیکن اس رشتے کا مطلب صرف ایک ہے، مجھے اپنی نسل چاہیے۔ وہ صاف گو تھا، وہ کوئی 24 یا 25 سال کا نوجوان لڑکا نہیں تھا جو اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا۔
وہ ایک 30 سال کا مرد تھا جس کی ذمہ داریاں بے تحاشا تھیں۔ آنے والے وقت کا وہ سردار تھا۔ وہ رکی، سہم کر تھوڑا پیچھے ہوئی، لیکن وقار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیوی کا حق نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے، لیکن ایک ماں کا حق ضرور دوں گا، کیونکہ تم میری اولاد کی ماں بنو گی۔ اس نے پہلی رات میں ہی اس کو یہ بات باور کروا دی تھی کہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اہمیت اس کے لیے صرف اس کی آنے والی نسل رکھتی ہے۔ نور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ نہ سمجھی تھی، نہ تیار تھی، مگر قسمت نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سوال نہیں، صرف خاموشی، برداشت اور قربانی لکھی تھی۔ وقار احمد خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا رہا، جبکہ نور العین دل ہی دل میں اپنے رب سے ہمت مانگتی رہی۔ کمرے میں سناٹا پھیل چکا تھا، صرف خاموشی، برداشت اور قربانی لکھی تھی۔ وقار احمد خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا رہا، جبکہ نور العین دل ہی دل میں اپنے رب سے ہمت مانگتی رہی۔ کمرے میں سناٹا پھیل چکا تھا اور اس سناٹے میں کم سن لڑکی کی معصومیت آہستہ آہستہ بکھر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کھینچ لیا تھا، اور اچانک اس کو اپنے اوپر گراتے ہوئے وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا چکا تھا۔ اس کی ہلکی سسکی نکلی تھی، ابھی وہ سنبھلتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں کا ایک گہرا بوسہ لے گیا۔ کمرے کی دھیمی لائٹ آف کر کے وہ اس کے مزید نزدیک تر ہوتا گیا۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف دل کی دھڑکنیں تھیں اور مدھم سانسوں کی آواز۔ وقار احمد آہستہ آہستہ نور العین کے قریب بڑھ رہا تھا، اس کے چہرے پر بے رحم جھلک رہی تھی، جبکہ نور کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ گھبراہٹ سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جب اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ نور سہم کر پیچھے ہوئی، دل جیسے رک سا گیا ہو۔ وقار احمد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اب کیا مصیبت آ گئی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ اب آگے بڑھنے کا تھا، لیکن دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا سارا دماغ بھٹکا دیا تھا۔ غصے سے اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ وہ دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے شازیہ کھڑی تھی، چہرہ غصے سے لال، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں بے قابو طوفان۔ یہ کیا ہو رہا ہے وقار؟ وہ دھاڑی۔ اگلے ہی لمحے اس نے وقار کا گریبان تھام لیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، میرا بستر ہے، تم اس کلموہی کو یہاں لا کر میرے سامنے میری تذلیل کر رہے ہو۔ میں نے اسے اس گھر میں جگہ دی ہے، اس کے باپ اور اس کی ذات پر رحم کیا ہے، اور اس ناہنجار نے مجھے یہ صلہ دیا؟ شازیہ کی چیخ و پکار سن کر نور کا دل اور دھڑکنے لگا۔ وہ ایک کونے میں مزید سمٹ گئی، جسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ شازیہ اب نور کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، یہ تو سانپ نکلی، معصوم بن کر میرے ہی سینے پر بیٹھ گئی، اور اب میرے شوہر کو مجھ سے چھین رہی ہے۔ وقار کا صبر اب مکمل جواب دے چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک سناٹے دار تھپڑ شازیہ کے منہ پر پڑا۔ شازیہ کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا، آنکھوں میں شوق اور درد اتر آیا۔ اس کو باتیں بری نہیں لگی تھی، مگر اس بہر اس کا آنا اسے نہایت ناگوار گزرا تھا۔ بکواس بند کرو، وقار گرجا، تم جیسی عورتیں صرف نفرت، حسد اور خود غرضی کی مورت ہوتی ہیں۔ شوہر کی عزت کرنا تم جیسی عورتوں کے بس کی بات نہیں۔ شازیہ کا بازو سختی سے تھاما اور گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف لے گیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی، روتی رہی، مگر وقار نے دروازہ کھول کر اسے باہر دھکیل دیا۔ خبردار جو دوبارہ اس دروازے کو چھوا بھی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز گونجی تھی۔ شازیہ جو اب تک سرک گئی تھی، وقار کی آنکھوں میں پڑے قہر کو دیکھ کر سہم گئی اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وقار نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لے کر واپس پلٹا۔ نور اب بھی کونے میں کانپ رہی تھی۔ وقار نے اس کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ کمرے کی فضا میں خوف، خاموشی اور بے بسی جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس لڑکی کو سنبھالنا بھی مشکل ہوگا، مگر فی الوقت وہ کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ کمرے کی خاموش فضا میں صرف دیوار گیر گھڑی کی ہلکی ہلکی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ کانپتے وجود کے ساتھ بستر سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی، جب پیچھے سے اس کا نرم مگر مضبوط ہاتھ اس کی کلائی پر آ ٹھہرا۔ کہاں جا رہی؟ وقار احمد کی آواز میں نرمی تو تھی، مگر لہجے میں ایک انجانی اپنائیت نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ دھیرے سے پلٹی، آنکھوں میں نمی، دل میں خوف اور چہرے پر معصومیت تھی۔ سائنس سرکار، میں نے کچھ نہیں کیا، قسم ہے مجھے، میں نے شازیہ بیگم کا شوہر نہیں چھینا۔
میں نے تو بابا سے منع کیا تھا، میں مجبور تھی، مجھے معاف کر دیجیے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ بابا نے کہا تھا کہ اگر میں نے آپ سے شادی نہیں کی تو ہم تھانے میں بند ہو جائیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے بابا نے مجھے مجبور کیا تھا، مگر باخدا میں ہوم بریکر نہیں، میں نے کسی کا گھر نہیں توڑا، کسی کے شوہر پر ڈورے نہیں ڈالے۔ میں کام لڑکی ہوں جو اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی، اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ شادی کرنا مجھے بالکل پسند نہیں تھا، مگر شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ سر جھکائے معصومیت سے بولی تھی، دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کسی کا دل اتنا ٹوٹ رہا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ شازیہ کو اس بات کا علم ہے، مگر اب حقیقت کو دیکھ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وقار احمد چند لمحے خاموشی سے اسے تکتا رہا، وہ معصوم چہرہ، لرزتے ہونٹ اور وہ نم پلکیں جن میں درد بھی تھا اور بے بسی بھی۔ اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں کون کچھ کہہ رہا ہے نور؟ اس کی آواز میں پہلی بار ایک دل کو چھو لینے والی نرمی تھی۔ میں جانتا ہوں تم پر یہ سب تھوپا گیا ہے، لیکن اب تم میری ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی کا بھی ڈر رہے۔ وہ اس کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ جانتا تھا وہ کم عمر ہے، سمجھنے میں وقت لے گی، مگر اب اس کو اتنی تکلیف سے روتا دیکھ نہ جانے کہ اس کو بھی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ نور نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، ایک اجنبی سا یقین دل میں اترنے لگا۔ اگر شازیہ تمہیں کچھ کہے تو مجھے فوراً بتانا، سمجھی؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر ابھی حیات ہے، جتنا حق مجھ پر شازیہ کا ہے اتنا ہی حق تمہارا بھی ہے، اسی لیے بے فکر رہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کو جتا رہا تھا کہ اپنے دل میں کوئی ارمان نہ پالنا، اور اب اس کو روتا دیکھ وہ پل میں اپنا کل تبدیل کر گیا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وقار احمد نے مسکراتے ہوئے اس کی ٹھوڑی تھامی، اور اب یہ لب خاموش رہیں، تمہاری ہر بات، ہر آواز میرے دل کو ہلا دیتی ہے، اور اس وقت میں صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا، اپنے ہونٹوں کا گہرا بوسہ وہاں چھوڑتے ہوئے وہ اس کی کان کی لو کو سختی سے دانتوں تلے دبا چکا تھا، جبکہ وہ تکلیف سے سسک اٹھی تھی، مگر ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ دھیرے سے اسے اپنے قریب لے آیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی ہر تجاویز کرتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ اب ہوا کا گزرنا بھی بے حد مشکل تھا۔ نورالعین گھبرائی تھی، سہمی تھی، اس کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی بڑھتی جسارت نے اسے تمام زور زبردستی سے روک گئی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ بس اب اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی بڑھتی گستاخیاں اس کا سانس تک روک گئی تھی۔ پوری رات اس پر وہ حاوی رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے سکون دینے نہیں دیا تھا۔ کئی بار وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کر چکی تھی، اب اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ محض 16 سال کی تھی، لیکن یہ بات وقار احمد کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کو ایک مصنوعی گڑیا کی مانند استعمال کر رہا تھا، جبکہ وہ روتی سسکتی اس کے نیچے پڑی اس کا ہر ظلم برداشت کر رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اب رہائی ممکن نہیں۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، 16 سال کی جوان لڑکی تھی، اور اس کو معلوم تھا کہ شوہر کے حقوق ہوتے ہیں جو بیوی کے ہی ذمے ہوتے ہیں، اور اگر جو عورت ان حقوق کو پورا نہ کرے ان کو سزا ملتی ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی سزا جھیلنے کے قابل نہیں تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کر پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کے نرم اور سنہری جھونکوں نے آہستگی سے کمرے کی کھڑکیوں سے اندر جھانکا، پردے ہولے ہولے ہلنے لگے تھے۔ وقار احمد کی آنکھیں روشنی کی ایک ہلکی سی چمک اترنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کچھ لمحے یوں ہی چھت کو گھورتا رہا، جسے رات کے لمحوں کو پھر سے یاد کرنا چاہتا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جو وہ چاہتا تھا اس نے حاصل کر لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ایک ہی امید تھی، جلد یا بعدیر اسے اولاد نرینہ سے نوازتے۔ اس نے آہستگی سے کروٹ بدلی، نگاہ پہلو میں سوئی نرم سی لڑکی پر جا ٹھہری۔ نورالعین ابھی تک گہری نیند میں تھی، چہرے پر نیند کی سادگی اور بے خبری چھائی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر کچھ بال بکھرے ہوئے تھے، پلکیں بند تھی اور لبوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ وقار کے چہرے پر بھی ایک نرمی بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب جھکا، جیسے کسی خواب کو چھو لینے کی خواہش ہو، پھر اس کے بالوں کو حولے سے سمیٹتا ہوا سرگوشی کے انداز میں بولا، صبح ہو چکی ہے، جاگ جاؤ میری رانی۔ نور نے نیند میں ہی ایک ننھی سی کروٹ لی، چہرہ تکیے میں چھپا لیا، اور نرم آواز میں بولی، پلیز سونے دینا، رات بھر تو آپ نے چین ہی کہاں لینے دیا تھا۔ وہ بے اختیار بول پڑی تھی،
وقار کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ کھل کر ہنسا، دل سے، بنا کسی بناؤ کے۔ اٹھ جاؤ۔ اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس لڑکی کی آغوش واقعی سکون دے تھی۔ محض ایک رات میں ہی وہ اپنے تمام غم بھول گیا تھا۔ ہمارے ہاں حویلی کی بہویں اتنی دیر تک نہیں سوتی۔ نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، ناشتہ تیار ہے۔ اس بار وہ تھوڑا سنجیدگی سے بولا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر سختی نہیں کرے گا تو وہ دیر تک سوتی رہے گی۔ عمر کے حساب سے وہ کافی تھک چکی تھی، اسی لیے نہایت آرام سے بول کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نور نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی اور جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر شرم کی سرخی پھیل گئی۔ جی سائیں سرکار، وہ بولی اور شرماتی ہوئی اٹھ کر اپنے دوپٹے کو سنبھالتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ اس کا سامنا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، مگر فی الوقت کسی بھی طرح سامنا تو کرنا ہی تھا۔ وقار احمد اب بھی وہیں بیٹھا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ہر قدم پر وہ نرمی، وہ معصومیت اسے اور گہرا کر دیتی تھی۔ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس ابھرنے لگا تھا۔ شاید یہ صرف جسمانی رشتہ نہیں رہا، شاید کچھ بدلنے لگا تھا، وہ خود بدلنے لگا تھا، اور یہ بات اسے واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں ابھی بھی رات کی خوشبو باقی تھی، لیکن دن کی روشنی نئے رشتے کے ایک نئے آغاز کی نوید لے آئی تھی۔ حویلی کے وسیع اور شاندار ناشتے کی میز پر خدام تیزی سے آمد و رفت میں مصروف تھی۔ ٹیبل پر نفیس ڈشز، چمکتے برتن، خوشبودار کھانے سجے ہوئے تھے۔ سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے اندر آ کر کمرے کو روشنی اور حرارت بخش رہی تھیں۔ وقار احمد اپنے کمرے سے باہر نکلا تو نورالعین اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھنے لگے۔ سامنے صوفے پر نور النساء بیگم نہایت وقار سے بیٹھی تھی اور ساتھ ہی فرید الدین احمد، وقار کے والد، اخبار کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ وقار نے ادب سے ان کے سامنے جھک کر سلام کیا۔ السلام علیکم امی، ابو۔ وہ واقعی ایک نہایت نیک بیٹا تھا، مگر کیا ایک نیک شوہر تھا؟ یہ سوال کہیں اندر سے آیا تھا، مگر وہ فوراً ہی نظر انداز کر گیا۔ نور النساء بیگم نے محبت سے ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ ان کی نظر فوراً نورالعین پر پڑی، جو نظریں جھکائے سلام کر رہی تھی۔ آؤ بیٹا، قریب آؤ، نور النساء بیگم نے پیار سے بلایا۔ نورالعین شرماتی لجاتی ہوئی آگے بڑھی اور ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ صاحب جی، فرید الدین احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو۔ اور یہ بیگم صاحبہ صاحب جی کیا ہوتا ہے؟ ہم تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، تم ہمارے خاندان کی عزت ہو۔ ہمارے بیٹے کی بیوی، اپنے شوہر کی طرح امی ابو بولا کرو۔ جبکہ وہ محض مسکرا کر سر جھکا گئی۔ وقار نے اسے نرمی سے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں جیسے ہی کرسیوں پر بیٹھے، فضا میں ایک عجیب سا سکون اور تازگی محسوس ہونے لگی، مگر یہ سکون صرف چند لمحوں کا مہمان تھا۔ اچانک نیچے پورشن کا دروازہ کھلا تھا۔ شازیہ حواس باختہ آنکھوں میں آنسو لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی اور جھپٹ کر نورالعین کے بالوں کو سختی سے تھام کر اسے کرسی سے نیچے گرا دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کس منہ سے میرے گھر آ گئی؟ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ میری زندگی، میرا شوہر، میری عزت، سب برباد کر دیا ہے تم نے۔ وہ بولی نہیں، دھاڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اندر کا غبار نکالا۔ نورالعین ایک دم زمین پر جا گری۔ گھبراہٹ اور خوف سے اس کا چہرہ سفید ہو گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وقار احمد جھٹ سے اٹھا، مگر اس سے پہلے نور النساء بیگم نے بلند آواز میں شازیہ کو روکا۔ شازیہ، بس کرو، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہیں کوئی شرم نہیں؟ صبح صبح یہ ہنگامہ کیوں؟ کوئی لحاظ ہوتا ہے؟ کتنے ملازم؟ تمام لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ میرے گھر میں کیا تماشا لگ رہا ہے۔ خدا کے لیے عقل کو ہاتھ مارو۔ وہ نہایت غصے سے بولی تھی کہ سکون برباد ہونا انہیں کہاں گوارا تھا، مگر شازیہ اب ہوش میں کہاں تھی۔ وہ پوری شدت سے دھاڑ رہی تھی۔ آپ چپ رہے امی، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے ہی میرے شوہر کو ورغلایا، آپ ہی نے اس لڑکی کو پناہ دی۔ اگر آپ کان نہ بھرتی تو آج یہ میرے شوہر کی بیوی نہ ہوتی۔ وہ بول نہیں رہی تھی، بس چیخ رہی تھی، اور یہ بات نہ فرید الدین صاحب کو پسند آ رہی تھی اور نہ وقار کو۔ نورالعین تو ایک کونے میں کھڑی خوفزدہ نگاہوں سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ نور النساء بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حد میں رہو شازیہ، تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ انہیں اس کا لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ وقار احمد کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کرسی زور سے پیچھے دھکیلی اور اپنی بیوی کے قریب آ کر گرجدار آواز میں بولا، چپ ہو جاؤ شازیہ،
بہت ہو گیا، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ رات کو بھی تمہیں خبردار کیا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اگر زبان بند نہ کی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شازیہ کی زبان بند ہو گئی۔ یہ طلاق کا ورڈ ہی اسے خوف زدہ کر رہا تھا، ورنہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو جیسے جم گئے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، بے یقینی اور خوف کی ملی جلی کیفیت اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ وقار احمد نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہ گھر اب تمہارے ڈرامے برداشت نہیں کرے گا، سن لیا؟ نور النساء بیگم آگے بڑھی، شازیہ کا بازو تھاما اور نرم لہجے میں کہا، چلو یہاں سے، ابھی تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ شازیہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نورالعین ابھی بھی زمین پر بیٹھی تھی۔ وقار اس کی طرف بڑھا، نرمی سے ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا۔ ٹھیک ہو؟ وہ صرف خاموشی سے سر ہلا سکی، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں، دکھ، شرمندگی اور بے بسی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ اس نے زیادہ تر وقت کمرے میں ہی گزارا تھا۔ جانتی تھی باہر جائے گی تو شازیہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکلنا مناسب ہی نہیں سمجھتی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں فرش پر پھیل رہی تھی۔ نرم سا پیلا سا نور کمرہ روشن کیے ہوئے تھا۔ کمرے کی ایک جانب میز پر کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، اور نورالعین فرش پر بچھی سفید چادر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں کھلی ہوئی کتاب اور ہاتھ میں پکڑا قلم اس کے پڑھنے کی سنجیدگی ظاہر کر رہا تھا۔ چند دن بعد اس کے سالانہ امتحان تھے، وہ پورے انہماک سے مطالعے میں مصروف تھی۔ تعلیم اس کا شوق نہیں، جنون تھا، اور اسی جنون کے تحت وہ گاؤں سے شہر آئی تھی، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہر آنا اس کے لیے کچھ ٹھیک ثابت نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ ایک کتاب پر جھکتی، تبھی کمرے کا دروازہ ہلکے سے چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر وقار احمد داخل ہوا۔ کمرے کے سناٹے کو اس کی آمد نے جیسے توڑ ڈالا ہو۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ نورالعین نے چونک کر نظر اٹھائی، پھر نظریں جھکائیں۔ وقار نے نرمی سے اس کی کتاب ایک طرف رکھی اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ نورالعین تھوڑا سا شرما کر پیچھے ہٹنے لگی۔ سائیں سرکار، کتاب میں پڑھ رہی تھی۔ وقار نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور مسکرا کر پوچھا، کیا پڑھ رہی تھی میری معصوم بیوی؟ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی ہی سے برتاؤ کرتا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم، چھوٹی سی، چاہ کر بھی وہ اس کے ساتھ سختی نہیں کر پاتا تھا۔ نورالعین جھجکتے ہوئے بولی، بس امتحان قریب ہے، وہی تیاری کر رہی ہوں۔ وقار نے اس کی زلفوں سے کھیلنا شروع کر دیا، آنکھوں میں پیچ بناتے ہوئے بولا، انگلیوں میں پیچ بناتے ہوئے بولا، امتحان کس بات کا؟ شادی ہو گئی نا، بس یہی سب سے بڑا امتحان ہے جو تم پاس کر چکی ہو۔ اب کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی پڑھی لکھی بیوی نہیں چاہیے، مجھے تو صرف ماں چاہیے، میرے بچوں کی۔ نورالعین کی سانس جیسے رک گئی، دل دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں خوف اور آنسو اترنے کو تیار۔ سائیں پلیز میری پڑھائی بند نہ کریں، مجھے اپنی پڑھائی سے بہت محبت ہے، میری زندگی کا خواب ہے، میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ وقار نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے اس کی فریاد بے معنی ہو۔ تمہاری زندگی اب میرے تابع ہے، تم جو ہو میری وجہ سے ہو۔ خواب وہ تو لڑکیوں کو دیکھنے ہی نہیں دیے جاتے، صرف دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ بھلا دیں کہ وہ کچھ چاہ سکتی ہیں۔ وہ صاف کو تھا اور اس بار بھی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی۔ نورالعین کے چہرے پر اداسی پھیل گئی، وہ رونے لگی، آنسو تیزی سے اس کے رخسانوں پر بہنے لگے۔ اس کے رونے کی آواز نے وقار کے دل میں کچھ ہلچل مچا دی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، رو مت، جا کے امتحان دے دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ان دنوں تم حاملہ ہو گئیں تو پیپرز کا نام مت لینا، میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری اولاد کو کسی کتاب کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ اس بات بھی وہ سختی سے بولا تھا، ہاں، لیکن اس کے آنسو اس کے دل پر گرے تھے جو اسے ناقابل برداشت تھے۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کے خون میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ نورالعین نے آہستہ سے سر ہلایا، آنسو پہنچتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ وقار نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہ تسلی نہیں تھی، ایک قید تھی جسے نورالعین نے قبول کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی بچپن سے سمجھوتے پر زندگی گزارنے والی، بھلا اب بھی کیا اعتراض کرتی، اور اس کا یہی خاموش رہنا وقار احمد کے دل میں گہر کرتا جا رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے مزید گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا۔ صبح کی ہلکی دھوپ حویلی کے صحن میں پھیل رہی تھی، درختوں سے جھانکتی کرنیں ماحول کو اور زیادہ پرکشش بنا رہی تھی۔ نورالعین آج خاصی پرجوش تھی۔ 2 مہینے کی سخت تیاریوں کے بعد آج اس کا پہلا امتحان تھا۔ سفید یونیفارم میں ملبوس
وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بار بار اپنی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ وقار احمد دروازے کے قریب کھڑا اسے گاڑی تک پہنچانے کے لیے منتظر تھا۔ شازیہ کئی بار ان 2 مہینوں میں اس کی برداشت کو آزما چکی تھی۔ کبھی بالوں سے پکڑ کر مارنے لپکتی، کبھی زہر اگلتی زبان سے اس کا دل دکھایا، مگر ہر بار نور النساء بیگم اور وقار احمد درمیان میں آ کر اسے بچا لیتے تھے۔ لیکن شازیہ نے وقار کے ضبط کو بہت اچھے طریقے سے آزما لیا تھا۔ شازیہ کو تنبیہ ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں حسد کا الاؤ اب بھی روشن تھا۔ نورالعین جیسے ہی زینے سے نیچے اتری، اچانک اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ایک عجیب سی متلی نے اس کی طبیعت بگاڑ دی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ منہ پر رکھا اور کچن کی طرف دوڑی۔ بمشکل اندر پہنچ کر وہ جھک کر الٹی کرنے لگی۔ وہیں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور گہری سانس لی، مگر اب وہ سنبھلی بھی نہ تھی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ دروازے کی چوکھٹ پر ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ چیخ سن کر نوکرانیاں بھاگیں۔ وقار احمد تیزی سے اندر آیا، نورالعین کو باہوں میں اٹھا کر اندر کمرے میں لے گیا۔ گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ 2 گھنٹے بعد کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج اب مکمل روشن ہو چکا تھا جب نورالعین کی پلکیں ہلی اور آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سامنے نور النساء بیگم کی چمکتی ہوئی آنکھیں، فردین صاحب کا مطمئن چہرہ اور وقار احمد کی ہلکی سی مسکراہٹ اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ امی، اس نے دھیرے سے کہا۔ نور النساء بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری بچی، تم ماں بننے والی ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی نورالعین کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ایک ساتھ لہرا گئی۔ میں؟ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جیسے وہ اس خبر کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ وقار احمد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، تم ماں بننے والی ہو نور، اور میں باپ۔ اس کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ نورالعین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان اچانک ملنے والی یہ خوشی اسے ایک پل میں سب دکھ بھلا گئی تھی۔ امتحان یاد آیا، لیکن وہ محض ایک صفحے کی مانند لگنے لگا جو زندگی کی کتاب میں اب بے معنی سا محسوس ہوا۔ میرا آج پہلا پیپر تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ وقار نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تمہاری زندگی کا اصل پیپر شروع ہوا ہے، ماں بننے کا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے سب سے زیادہ سنجیدگی سے دو۔ وہ بے حد خوش تھا اور نورالعین اس کی خوشی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے چپ کر گئی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کی نرم دھوپ حویلی کی راہداریوں میں سنہری سی چھاؤں بکھیر رہی تھی۔ نورالعین آج خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے اور اس کی طبیعت اب بہتر ہو چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں عبور کر کے نیچے لان تک جا رہی تھی، سفید اور ہلکے نیلے رنگ کا لباس سے بتن کیے۔ ایک نرمی، ایک معصومیت اس کے چہرے پر سجی تھی۔ اس کے وجود میں ایک نئی زندگی پنپ رہی تھی اور وہ ایک نئی امید سے بھرپور تھی۔ ابھی اس کی 2 سیڑھیاں ہی پار کی تھی کہ اچانک شازیہ نے زہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر ایک زوردار دھکا دینے کی کوشش کی۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ نورالعین کی چیخ فلک میں ہی اٹک گئی۔ اس کا پیر پھسلا اور وہ پیچھے کی جانب لڑکھڑائی، مگر اگلے ہی لمحے وقار احمد نے لپک کر اسے تھام لیا۔ دونوں اوپر کی سمت گرے۔ نورالعین اس کے سینے پر آ گری، مگر محفوظ رہی۔ ایک لمحے کو سب کچھ خاموش ہو گیا۔ وقت تھم سا گیا۔ شازیہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف، ہار اور ندامت کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے غرور سے بھری ہوئی تھی، اب ایک مجسمہ بن چکی تھی۔ وقار احمد نے نورالعین کو سنبھال کر ایک طرف بٹھایا، پھر آندھی کی طرح شازیہ کی طرف بڑھا۔ ایک سناٹے دار تھپڑ شازیہ کے چہرے پر پڑا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ دھاڑا تھا۔ تم کیا؟ ایک فرعون عورت جس نے اپنی انا کے لیے، حسد کے لیے ایک بے قصور کو مارنے کی کوشش کی؟ کیا بگاڑا ہے نورالعین نے تمہارا؟ شازیہ کا جسم لرز رہا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں، مگر وقار احمد کے لفظ قہر بن چکے تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ 4 سال گزارے، عزت سے، صبر سے، تم جانتی تھی میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، مجھے اپنا وارث چاہیے، میرا خون چاہیے۔ تم نے مجھے اولاد سے محروم رکھا، مگر میں نے کبھی تم پر الزام نہیں دیا۔ میں نے شریعت کے مطابق دوسری شادی کی تو تم نے میری اولاد کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی۔ شازیہ نے روتے ہوئے، کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ وقار، میں بس محبت کرتی ہوں تم سے، کیونکہ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر ہی سہم گئی تھی۔ محبت؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ محبت خود غرض نہیں ہوتی، تمہیں بس اپنی ضد عزیز تھی، مگر اب میں تمہیں ایک لمحے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شازیہ کا وجود زمیں بوس ہوا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن اب تو سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔
نورالعین کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے، وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی، مگر وہ اب بھی نرم دل تھی۔ وقار واپس آ کر اس کے پاس بیٹھا اور آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم میری زندگی ہو۔ ان چند مہینوں کے درمیان جتنی عاجزی اور محبت کے ساتھ اس معصوم لڑکی نے اس کے ساتھ زندگی گزاری تھی، وہ ان چند لمحوں میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اور شازیہ نے جتنی اذیت ان 4 سالوں میں اسے دی تھی، وہ پل میں اس کا فیصلہ کر گیا تھا۔ اس کا رد عمل آنا جائز تھا، مگر آج جو حرکت وہ کرنے لگی تھی وہ اب تمام باتوں کی حد تھی۔ نورالعین نے دھیرے سے سر ہلایا اور اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ شازیہ جیسے کردار خود اپنے غرور کے ہاتھوں برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ محبت، صبر اور سچائی ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ یہی اس کا انجام تھا، مکمل، سچا اور سکون بھرا۔